ولا تطرد الذین یدعون ربہم. کون مراد ہے؟ میں. صحابہ پہ تنقید کرتے ہوئے حیا نہیں آتی لوگوں کو؟ صحابہ کی تنقید کرتے ہوئے حیا نہیں آتی لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کن لوگوں کے متعلق زبان کھو رہے ہو میاں؟ ان لوگوں کے متعلق زبان کھو رہے ہو جو اتنے مقدس ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے سے ملنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں. کن کی تنقید کرتے ہو اور کن پر بحث کرتے رہتے ہو؟ جو 24 گھنٹے صبح و شام میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا کرتے تھے. میں کئی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھو، صرف اس لیے کہا کرتا ہوں. تم میں صالح لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اتنے صالح نہیں ہیں، نمازی بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نماز مستقل نہیں پڑھتے، چہرے پہ سنت رسول والے بھی عام میں ہیں، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. جتنا بھی گیا گزرا مومن ہے. بولو، تمہاری تمنا نہیں ہے، تمہاری آرزو نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمہاری تمنا. ظالم لوگوں، صحابہ پہ زبان کھولتے ہوئے تھوڑا سا حیا تو کیا کرو. خواب میں اور جس خوش نصیب کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے، اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، جس خوش نصیب کو ہو جائے اس دا سر لگ گیا آسمانہ نال، پیر زمین تے ٹک دے نہیں، ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب وچ آمنہ دے لال نو ویکھیا، خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا، تو خواب وچ ویکھے تیرا سر آسمان تے جا لگے. ان پہ بھونکتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کو معانقے کیا کرتے تھے، سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے. تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہے تم کون ہو؟ پہلے تو اپنی پہچان کروا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا، کون ہے تو؟ صحابہ پہ تنقید کرنے والا اپنا تعارف کروائے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، ان کے لیے قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری. میری سب سے بڑی آرزو ہے مجھے رب کی رضا ملے، میری سب سے بڑی آرزو ہے مجھے جنت ملے. کس کے لیے محنت کرتے ہو؟ یہ جو رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہو، جتنے بھی کام کرتے ہو، یہی نہ رب راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے. اور ان کے لیے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم. یہی ہے کامیابی بڑی جو صحابہ کو نصیب ہوئی تھی. قرآن نے تو پکار کے کہا، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا کلن وعد اللہ الحسنی. کلن کا معنی کرو، کلن کرو معنی. ادھر کہتے ہیں معاویہ صحابی ہے، حد ہو گئی ہے یار. کہتا صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں صحابی مانتا ہے نا
تو پھر قرآن کا یہ حکم مان، کلن، کلن کا معنی کرو، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر لیا ہے۔ جھوٹ بول بول کے تم نے نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیے، بدتمیز بنایا ہے تم نے نوجوان نسل کو، نہ انہیں علماء کا احترام ہے، نہ انہیں ائمہ کا احترام ہے، گندی زبان استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو میرے سٹوڈنٹ اور میرے سٹوڈنٹ، کتھے وڑ گئے نے سٹوڈنٹ، کہاں ہے وہ؟ وکیلوں کا بیان ہوا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک بندہ بھی نہیں آیا، ایک بندہ بھی۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل، اس کو درخواست دی گئی ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ توہین عدالت توہین رسالت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے متفقہ فیصلہ کیا، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، تمام علماء موجود، جج بھی موجود ہے، سابق جج، جسٹس موجود ہیں، سابق جسٹس، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ توہین رسالت بنتی ہے، توہین رسالت کی ہے اس بندے نے۔ ساتھ انہوں نے کیا کہا، جب گھیرا تنگ ہو نا، تکبر جو ہے نا، تکبر، کسی کو بندہ نہیں سمجھنا، کہتا ہے یہ کعبے کا جو امام ہے نا، اس کی قرات صحیح نہیں ہے۔ واہ، کعبہ کا جو امام ہے نا، اس کی قرات صحیح نہیں، میرے نال مناظرہ کروانا تے مولانا تقی عثمانی نو لے کے آؤ، نہ 9 من تیل ملے نہ رادھا ناچے۔ میرے ساتھ مناظرہ کروانا ہے نا تو بریلویوں کے مولانا مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، کعبے کے امام کو لاؤ میرے مقابلے میں۔ فلانے دی میں منجی ٹھوک دیتی، یہ زبان ہے اس کی۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی۔ پتہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ جانتے ہو نوجوانوں؟ جانتے ہو؟ یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ اخلاق ہے، یہ زبان ہے، یہ لہجہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا او صحیح بھونکیا، یہ زبان ہے، اور نوجوان ہمارا متاثر ہے، بڑا محقق ہے، تحقیق اسی کا نام ہے۔ پہلی صدی کا آدمی ہے امام ابو حنیفہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر تنقید کریں گے۔ جی، وہ جو خیر القرون ہے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلے میں لکھا اس پر تحریف قرآن کا مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ اس نے قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے، یہ کہہ کر کہ کوئی لڑکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے، میں اسے نقل بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑکی، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حضرت فرما کیا رہے، علم دیکھو اس بندے کا، تحقیق دیکھو اس بندے کی، کہتا ہے قرآن کہتا ہے، قرآن، کہ کوئی لڑکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن یہ کہتی ہو، میں وہ لفظ نہیں بول رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا، یہ لفظ گندا لفظ، گالی کا لفظ نبی پاک کے بارے میں جو لڑکی بول رہی ہے تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو مرزے کے شاگرد بیٹھے ہیں یہاں یا میری آواز پہنچ رہی ہے، ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہوا،
بولو کس جگہ پہ لکھا ہوا؟